یا غنی ہو یا مغنی، آج میں نے سینے کا راز بتا دیا، زندگی کی کایا پلٹنے کا باکمال روحانی عمل۔ صبح اٹھتے ہی اس طرح پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، سب کے مال میں، دولت میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، سب کے وظائف کو، دعاؤں کو، حاجات کو، ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے یا غنی ہوں یا مغنی کا خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ اللہ کا یہ اسم اعظم ہے، ناموں کا اسم اعظم ہے، اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ جب اللہ کو آپ ایک خاص طریقے سے اسم اعظم کا استعمال کرتے ہوئے پکاریں گے تو آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ جس مقصد کے لیے بھی اللہ سے مانگیں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوئی، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک اس ضرورت میں، اس حاجت میں آپ کو غنی کر دیں گے۔ جب اللہ کو آپ یا غنی ہو یا مغنی ہو کے انداز سے پکاریں گے تو اسی انداز سے اللہ پاک آپ کو جواب دیں گے، اسی انداز سے اللہ پاک آپ کو لٹائیں گے۔ جس طرب کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس ایمان و یقین کے ساتھ جب اللہ سے آپ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کے راستے بنا دے گا، اللہ پاک آپ کو غیب کے راستوں سے عطا فرمائے گا۔ اتنا طاقتور عمل ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر عمل ہے لیکن 7-8 منٹ کی ویڈیو ضرور ہوتی ہے، اس میں مقصد و مطلوب آپ کو سمجھانا ہوتا ہے۔ آپ نے صبح اٹھتے ہی اس عمل خاص کو کرنا ہے۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو نماز فجر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ نماز عشاء کے بعد اس عمل خاص کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی سے جو بھی مقصد ہے، جو بھی ضرورت ہے، یا غنی ہو اے غنی کر دینے والی ذات، یا مغنی ہو بے نیاز اور بے پرواہ ذات، آپ کو دولت کے اعتبار سے، رنج و غم کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو بھی مسئلہ ہے، اللہ پاک بے نیاز کر دے گا، اللہ پاک آپ کو لاپرواہ کر دے گا۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہوئی اللہ پاک اس عمل خاص سے آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات اور تمام ضروریات کو انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص سے آپ کی تمام مسائل کو دور فرما دے گا۔ قرضہ ہے تو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ بچوں کے مسائل ہیں، بیٹوں کے مسائل ہیں، شادی کی میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، کوئی راستہ نہیں بن رہا، کوئی اچھا من پسند رشتہ نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو انشاءاللہ تعالی عزیز پورا فرما دے گا۔ آپ نے صبح اٹھتے ہی عشاء کی بات کرنا چاہیں اس وقت، اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اگر صبح اٹھنے کے فوراً بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے، یا نماز فجر کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار سارا جو ہے وہ سیم ہی ہے، لیکن عمل جو ہے وہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے آپ نے 11 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ شارٹ درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ درود پڑھ لیں جو بھی آپ کو آتا ہو، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والوں میں سے سب سے بڑا سبب لگانے والی ذات، یعنی کہ یا اللہ تو راستے بنانے والا ہے۔ جب آپ اللہ کو اس انداز سے پکاریں گے، یا مسبب الاسباب، یا اللہ تو اسباب لگانے والوں میں سے، سبب لگانے والوں میں سے سب سے بڑی ذات ہے، تو بہت سے اچھے راستے نکالنے والا ہے۔ جہاں کسی کو گمان نہیں ہے، جہاں کسی کو کسی راستے کا پتہ نہیں ہے، وہ راستہ بھی تو دینے والا ہے، اس راستے سے رزق دینے والا ہے، اس راستے سے دولت عطا کرنے والا ہے۔ کسی کے گمان میں نہیں، کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ یا مسبب الاسباب سے مطلب یہ ہے، تو آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو کو آپ نے 313 مرتبہ، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو، اس کا مطلب اور مفہوم جانتے ہوئے اپنی تمام خواہشات اور تمام حاجات کو، جو بھی ضرورتیں ہیں، اپنے دل میں، دماغ میں مد نظر رکھتے ہوئے یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو،
آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 دفعہ درود پڑھنا ہے، شارٹ درود جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے یا درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ دعا کریں اور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے راستوں سے آپ کی پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔